کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم آمین یا رب العالمین۔ حمد و ثنا، درود و سلام ہوں کائنات کے امام اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے رحمت بنا کر بھیجا اور قرآن کے اندر اعلان فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حمد و ثنا درود و سلام کے بعد اللہ رب العالمین اپنی رحمت میں جگہ دے صحابہ کرام کو، اولیاء کرام کو، علماء حق کو، جنہوں نے اس دین حق و مینوان ہم تک پہنچایا۔ ہم پچھلے جمعہ سے ایک ایسے مضمون پر بات کر رہے ہیں جس مضمون نے، یہ ایک ایسا عمل ہے، ایسا کام ہے جس نے ہمارے معاشرے کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ کوئی گاؤں ایسا نہیں جہاں پر کوئی نہ کوئی مومن اس کا شکار ہے، مالی لحاظ سے یا جانی لحاظ سے۔ کبھی کسی کے مال پر جادو کیا جاتا ہے، کبھی کسی کے کاروبار کو پر جادو کیا جاتا ہے، اور کبھی کسی انسان کو جادو کر کے اس کے زندگی کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے۔ اس سحر کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس سورہ بقرہ کے اندر یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جن کا میں آپ کے سامنے پہلے ترجمہ بیان کروں گا، اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ یہ جادو ہے کیا چیز، اور اس جادو کرنے والے کو دنیا میں اگر تھوڑا سا فائدہ مل گیا لیکن اس کی آخرت تباہ ہو جاتی، سب سے بڑا نقصان۔ چاہے یہ جادو کرنے والا ہو یا وہ آدمی جو بناتا ہے، ابلیس صاحب، اس کو پیر صاحب بولا جاتا ہے آج کے معاشرے میں، تو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ تو اس چاہے وہ جادو بنانے والا ہو یا جو لاتا ہے کسی کے لیے، ان دونوں کا ایک ہی حکم ہے، ان دونوں کا ایک ہی حکم ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا وما کفر سلیمان، یعنی سلیمان علیہ السلام نے کفر والا کام نہیں کیا۔ کون سا کام؟ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، بلکہ شیطانوں نے، جنات نے جو ہے کفر کیا۔ اور وہ کفر کا کام کیا تھا؟ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کیونکہ وہ لوگوں کو سحر سکھاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت جو تھی، جنات بھی تھے، انسان بھی تھے، تو وہ جب اس میں جادو بہت عام تھا، یہود میں جادو عام تھا، تو وہ
علم سیکھتے تھے اور منسوب کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف، ہمیں انہوں نے سکھایا. تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا رد کیا. یعنی یہ جادو جو ہے یہ کفر والا کام ہے، یہ اچھا کام نہیں ہے، یہ علم اچھا نہیں ہے. یہ جادو جو ہے یہ کفر والا کام ہے، اس سے اسلام، اس کے ایمان کا بیڑا گرک ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، بلکہ یہ سحر جو سکھایا یہ شیاطین نے سکھایا. اور شیطان جو ہیں وہ انسانوں میں سے بھی ہیں اور جنوں میں سے بھی ہیں. شیطان کس کو کہا جاتا ہے؟ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. سب سے بڑا نافرمان جو ہے وہ شیطان ہے. اس کی بہت بڑی جماعت ہے، اور ہر ایک انسان کے ساتھ ایک اللہ رب العالمین نے مقررہ کیا. یہ کائنات کے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک انسان کے ساتھ ایک جن شیاطین رکھا گیا. تو اس کے بعد صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی ہے؟ بولا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن میں نے اس کو مسلمان بنایا ہے، ایمان والا بنایا ہے. میرا حکم اس پر چلتا ہے، اس کا حکم، کیونکہ وہ مومن بنا، مسلمان بنا ہے، اس کو میں نے مسلمان بنایا. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں میں سے بھی ہیں یہ شیاطین اور جنوں میں سے. اللہ رب العالمین نے فرمایا سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، بلکہ یہ کفر کنہوں نے کیا؟ لیکن جنوں نے کفر کیا، شیاطین نے کفر کیا. اور وہ کفر والا کام کیا تھا؟ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو سحر سکھاتے تھے. اور اس سحر کے بارے میں ہاروت اور ماروت والا قصہ بہت مشہور ہے جو اسی آیت میں آیا ہے. یہ دو فرشتے تھے. اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کی ان لوگوں کی امت کو آزمانے کے لیے اتارا گیا تھا. وہ دو فرشتے، اور وہ دو فرشتے تفسیروں میں آیا ہے کہ وہ کہتے تھے پہلے بھائی یہ مت سیکھو، اس سے آپ فتنے میں پڑ جاؤ گے. لیکن وہ پھر بھی سیکھتے تھے کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے. اگر آپ کسی انسان کو کہو گے اس جگہ نہیں جانا، وہ ادھر جانے کی کوشش کرے گا. فلانی جگہ نہیں جانا، اس گاؤں میں نہیں جانا، وہ ادھر جانے کی کوشش کرے گا. یار دیکھوں کیا بات ہے، کم سے کم دیکھ تو لوں. تو اسی طرح سے ہاروت اور ماروت یہ دو فرشتے تھے. کچھ کہتے تھے یہ جنات میں سے دو جن تھے جو سکھاتے تھے. بہرحال اللہ کی آزمائش تھی تو یہ سیکھتے تھے. لیکن جو ہاروت اور ماروت جو سکھاتے تھے، مفسرین بہت سارے یہ کہتے ہیں کہ وہ اس نقصان والے جادو بلکہ نہیں سکھاتے تھے، بلکہ اچھا والا وہ سکھاتے تھے منتر. لیکن لوگوں نے اس کو غلط استعمال کیا. اور پھر اللہ رب العالمین نے یہ بھی ذکر کیا کہ یہ پھر کس کے لیے استعمال کرتے تھے. یہ پھر استعمال کرتے تھے جب انہوں نے سیکھا تو یہ دو میاں بیوی میں تفرق پیدا کرنے کے لیے اس کو استعمال کرتے تھے. بیوی اور خاوند میں جھگڑا ہو جائے اس لیے سکھاتے تھے. مطلب وہ اس لیے سیکھتے تھے، انہوں نے اس کا غلط فائدہ اٹھایا. ہر چیز اگر آپ لمٹ میں استعمال کرو گے تو وہ فائدے مند ہے. اگر دوائی بھی ان لمٹڈ کھائی جائے تو وہ انسانی صحت کو تکلیف پہنچا سکتی ہے. تو یہ سحر جو ہے ہاروت اور ماروت سے وہ سیکھتے تھے. پھر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کرواتے تھے، تفریق کرواتے تھے، گھروں کو تباہ کرتے تھے، اس لیے استعمال کرتے تھے.
اور جب ہم دیکھتے ہیں قرآن عظیم کے اندر اس جادو کا جو سلسلہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جادوگروں کے ساتھ پالا پڑا۔ جب فرعون نے دیکھا موسیٰ کو دو چیزیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا تھا، عصا جو لاٹھی تھی ان کے ہاتھ میں، وہ معجزہ تھا۔ ان کا ہاتھ جو ہے وہ بغل میں رکھتے تھے، باہر نکالتے چمکتا تھا سفید دودھ کی طرح، پھر بغل میں رکھتے پھر ویسا ہی ہو جاتا اپنی حالت پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے مبعوث کیا گیا تھا کہ بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کرائے، لیکن یہ فطرت ہے جب کوئی قوم غلام رہ چکی ہو، وہ اس غلامی سے نکلنا بہت مشکل ہے، آسانی سے وہ ان کو سمجھ میں نہیں آتی، آسانی سے اس چیز سے نہیں نکلتے۔ تو فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو اس سے نجات دلانے کے لیے یہ کام کر رہے تھے۔ فرعون نے تمام جادوگروں کو دعوت دی، بولا میں آپ کو بہت کچھ دوں گا، مال دوں گا، دولت دوں گا، جائیداد سے نوازوں گا، لیکن آپ نے موسیٰ کو ہرانا ہے۔ ایک آنکھ ہوتی ہے وہ دیکھتی ہے جو حق ہوتا ہے، اور ایک آنکھ ایسی ہوتی ہے جو حق کو نہیں بلکہ باطل کو ہی اپنا سب کچھ سمجھتی ہے۔ فرعون نے یہ سوچا یہ جادو ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کر رہے ہیں یہ جادوگری، تو اس نے اس کے توڑ کے لیے تمام جادوگروں کو جمع کیا۔ تمام جادوگر جب جمع ہو گئے ایک ہی جگہ پر، پوری عوام کو جمع کیا، پوری خلقت آ گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے، پوری قوم ایک طرف اور فرعون ان کے ساتھ، جادوگر ان کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام اکیلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلا امت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کہا امت کہا، اکیلا تھا ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد ان کی بیوی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ لاکھوں میں تعداد ہو، حق پر ایک بھی ہو سکتا ہے، ایک بھی کافی۔ اللہ رب العالمین نے جو حق نازل کیا اس کے ساتھ تعداد زیادہ ہو یہ میٹر نہیں کرتا، کوانٹٹی وہاں پر نہیں چلتی ہے، وہاں پر کوالٹی چاہیے، کوالٹی۔ جس طرح سے جاتے ہو نا بازار جاتے ہو، یہ اچھی کمپنی کی چیز ہے، سب خریدتے ہیں، لیکن اگر وہ کمپنی کی نہ ہو کوئی خریدتا ہے، بولتا نہیں یار یہ ڈپلیکیٹ ہے، دفع کرو، یہ نقصان ہے، اس کا پیسہ ضائع ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے کوانٹٹی نہیں، تعداد نہیں، کتنے لوگ ہیں، وہاں پر کوالٹی چاہیے، کوالٹی۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سمجھا کر گئے، ہم کو سکھا کر گئے، اگر اس طریقے پر مسلمان ہیں وہ منظور کیا جائے گا، اگر اس طریقے پر نہیں ہے پھر تعداد کتنی بھی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جادوگروں نے کہا آپ دکھاؤ، پہلے آپ جادو کرو۔ وہ جادو سمجھتے تھے لیکن وہ حق نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، پہلے آپ ہی پھینکو۔ تو جادوگروں نے منتر پڑا اور رسیاں پھینک دی، وہ ہزاروں میں جیسے سانپ چل رہے تھے وہ رسیاں۔ کچھ دیر کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی ڈر پیدا ہو گیا، مطلب خوف جیسا آ گیا۔ انسان تھے نا لیکن تھے نبی،
اللہ رب العالمین نے کہا اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا؟ بولا لاٹھی ہے. اتنا ہی کافی تھا نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے، اس نے بولا اے اللہ یہ لاٹھی ہے، اس کا سہارے سے میں چلتا ہوں، اس سے میں پتے اتارتا ہوں اور بکریوں کو کھلاتا ہوں. یہ پورا مکالمہ بتا دیا. بتانا کیا چاہتے؟ لاٹھی ہے. اگر ہمیں کوئی پوچھے گا تمہارے ہاتھ میں کیا؟ قلم ہے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام پوری تفصیل بتا رہے ہیں اس سے میں کیا کرتا ہوں. ڈر مت موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام آپ حق پر ہیں، آپ سچائی آپ کے ساتھ ہے، حق آپ کے ساتھ ہے. آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ لاٹھی. ڈال دیجئے، اس کو پھینک دیجئے زمین پر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر اس کو پھینک دیا. ایک دم اس کو ایک بہت بڑا سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا. بنا ہی نہیں بلکہ ان کے وہ جو جادو تھے، وہ جو سانپ تھے، رسی سب کو کھانے لگا. ایک منٹ کے اندر وہ پورے جادوگروں کا جتنا ہزاروں میں تھے، وہ تمام سانپ جو بنے تھے ان کو نظر آ رہا تھا، وہ سب کھا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اٹھا اب اس کو. ہاتھ میں اٹھایا، لاٹھی بن گئی. فرعون نے یہاں پر پھر دھوکہ دینے کی کوشش کی. وہ بولا بھائی یار یہ ان سے بڑا جادوگر ہے. کیا کہا؟ یہ ان سے بڑا جادوگر ہے. موسیٰ کے لیے کہا یہ تو بڑا جادوگر، اس نے تو تمام جادوؤں کا توڑ کر دیا. لیکن جادوگروں کو سمجھ آ گیا، جادوگر سمجھ گئے. بولا یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ جادوگروں کو پتا ہے جو ہم دکھاتے ہیں وہ حق نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے، وہ آنکھوں کا دھوکہ ہے. لیکن جو موسیٰ کا جادو ہے یا جو موسیٰ نے کام کیا ہے، یہ جادو اس کا جادو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ حق ہے. انہوں نے اعلان کر دیا موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ہم نے ایمان لایا. موسیٰ حق پر ہے. موسیٰ جو تعلیم لے کر آیا وہ حق کی تعلیم ہے. موسیٰ جس خدا کی طرف، اللہ کی طرف بلا رہا ہے، وہی حق والا. کوئی صحیح خدا تو وہی ہے، اس دنیا کو پالنے والا وہی ایک اللہ ہے. اب دیکھو اس نے کیا کیا، دوسرا حربہ استعمال کیا فرعون نے. بولا اچھا آپ نے موسیٰ کے ساتھ پروگرام بنا کر یہ سازش بنائی تھی. جو بدبخت ہوتا ہے، جس کی قسمت میں ہلاکت لکھی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ ایسے ہی حربے کرتا ہے. کتنے فرعون آئے اور چلے گئے، قیامت تک فرعون آتے رہیں گے اور چلے جاتے رہیں گے، لیکن حق حق رہے گا، چاہے حق کے ساتھ تعداد کم ہی کیوں نہ ہو. انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے دین کو ماننے والے ہیں. ہم نے ایمان لایا، موسیٰ کے رب پر ایمان لایا. ہم قبول کر چکے جو موسیٰ تعلیم لے کر آئے یہ حق والی تعلیم ہے. اب فرعون کا دوسرا رخ دیکھیے. اس نے کہا اچھا آپ لوگوں نے یہ سازش کی تھی، اگر تم لوگوں نے ایمان لایا تو پھر آپ کے ساتھ جو میں سلوک کروں گا، آپ کے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا اور سولی دوں گا، پھانسی لگاؤں گا. اب ہم جیسا کمزور مسلمان ہوتے تو وہ ہچکچاتے، لیکن ان جادوگروں کو اس ایک چیز، ایک معجزہ دیکھنے سے اتنا کچھ ایمان میں اتنی مضبوطی آ گئی تھی. اس نے کہا چاہے آپ سولی دے دو، چاہے آپ ہمیں جلاؤ، چاہے آپ ہمیں کچھ کرو، ہم موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لا چکے. ایک جادو ہوتا ہے جو بازاروں میں آپ نے دیکھا ہوگا، جو میں نے پچھلے جمعہ کو بھی بتایا تھا. کبھی وہ کوئی کرتب دکھاتا ہے، کبھی 100 کو 100 کو 1000 بنا کر دکھاتا ہے، کبھی کچھ دکھاتا ہے. اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک منتر کی وجہ سے اس کو نظر آتا ہے. وہاں اب اگر کسی کو کہے، وہ آپ کو بولتا ہے 500 روپے دے دو میں اس کو 1000 بناؤں گا، وہ بناتا بھی ہے، بناتا نہیں ہے بلکہ اس کے قبضے میں جو شیطان ہے وہ بنا کر لاتا ہے، اس کو دیتا ہے، وہ 100 لے جاتا ہے، 5 اس کو دے کر جاتا ہے یا 1000 اس کو دے کر جاتا ہے.
جن تو ہمیں نظر نہیں آتا، نہیں شیطان نظر نہیں آتا، تو پھر جب وہ آپ کو 1000 بنا کر دیتا تو پھر لوگ جب پیسے پھینکتے ہیں وہ 1000 جیب سے اس کو ضرور چلا جاتا ہے، لیکن وہ 10,000 کماتا ہے، گاٹے کا سودا نہیں کرتا۔ ایک ہو گیا یہ، اور اس کا دوسرا پہلو جو ہے وہ اس سے بھی خطرناک ہے، وہ یہ ہے کسی کے کاروبار کو تباہ کرنا، کسی کے مال کو تباہ کرنا، کسی کی صحت کو تباہ کرنا، کسی کے جان کے ساتھ کھلواڑ کرنا، اور یہ سب سے بڑا خطرناک جادو ہے۔ اور جادو جب کیا جاتا ہے تو وہ بیمار ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے بیمار، لیکن جادو بھی اپنی مرضی سے، یہ اللہ رب العالمین نے اس کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، کون جادو کرے گا، کس کے جادو سے بیمار ہو جائے گا، یہ اللہ کے قدرت میں لکھا ہوتا ہے، اس میں تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے اس کا توڑ بھی بتا دیا، اس کا علاج بھی ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیے اور اپنے جسم پر ہاتھ پھیریے جہاں جہاں تک پہنچتا ہے، انشاءاللہ جادو ختم ہو جائے گا۔ نماز پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجئے، اس چیز سے ختم ہوتا ہے۔ اب جو معالجین ہیں جو علاج کرتے ہیں اس کا، وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ میں نے پچھلے جمعہ کو بھی آپ کو شاید بتایا تھا، آج بھی میں اس کا ذکر ضرور کروں گا، کیونکہ یہ بہت ہی خطرناک کام ہے جو اس وقت معاشرے میں ہو رہا ہے۔ بہت تباہی مچائی ہوئی ہے، کبھی قبروں میں کر دیتے ہیں، کبھی مچھلی کے پیٹ میں ڈال کر مچھلی کو دریا میں ڈالا جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کو خاص کر جب آپ کنگھی کرو گی، اپنے بال جو ٹوٹ جاتے ہیں ان کو گتھا بنا کر پھینک دیتی ہے نا، اس سے جادو ہوتا ہے۔ ناخن کو ان کو دفن کر دو، کسی ایسی جگہ پھینک دو، ناخن پر جادو ہوتا ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، میرا کپڑا مل جائے اس پر جادو ہو جاتا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا جہاں پر علم نبوت ہو وہاں جادو نہیں ہے، اور جہاں جادو ہے وہاں علم نبوت نہیں۔ اور جس کو اللہ نے علم نبوت سے نوازا ہوگا وہ جادوگر ہو ہی نہیں سکتا۔ جب لوگ علم نبوت سے دور ہو گئے تو پھر یہ جادو والے علم سیکھ لیے، علوم سیکھ لیے، لوگوں پر روب جمانے کے لیے، لوگوں کا مال ہڑپ کرنے کے لیے، لوگوں کے گھروں کو برباد کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے تباہ ہلاک اور برباد کر دے۔ اور یہ جادو کرنا یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ جس طرح سے اللہ کا انکار کرنا کفر ہے، جس طرح سے قرآن کی آیت کا انکار کرنا کفر ہے، اسی طرح سے جادو کرنا بھی کفر ہے۔